نیب آرڈیننس کے اندر جو یہ شک ہے خاص طور پہ جس میں یہ ان کی تعیناتی ہونی ہے نئے چیئرمین نیب کی، کیونکہ obviously یہ ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، ابھی جو قانون موجود ہے اس کے مطابق ایکسٹینشن تو نہیں ہو سکتی۔ فاروق صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ ابھی آج دن کم ہے، ابھی تک پارٹی کے اندر کیا مشاورت ہو رہی ہے؟ کیا کوئی آرڈیننس لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آرڈیننس لانا ہے یا نہیں لانا اس حوالے سے ابھی تک تو طے ہو گیا ہوگا نا؟ دیکھیں ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ آج جو فروغ نسیم صاحب ہیں ہمارے وزیر قانون ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی آرڈیننس کے حوالے سے کوئی خبر چل رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ ہفتے اس کے اوپر جو وہ فیصلہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر کیونکہ ابھی 8 اکتوبر تک کا وقت ہے تو ابھی اس میں ٹائم ہے، اور بنیادی طور کے اوپر جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب شہباز شریف کے اوپر ہی جو ہے وہ بڑے سالڈ قسم کے کیسز ہیں، ریفرنس دائر ہوا ہے، ٹرائل سٹیجز پہ ہے، گواہان کے اوپر جو ہے وہ جرح جاری ہے، اور شہباز شریف سے مشاورت کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو آپ تفتیشی جو ہے اس سے پوچھ کے لگا دیں، اس کی مرضی کا لگا دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو کہ اس کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے پاس بڑا ایک آسان معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر سے جو ہے وہ علیحدہ کر لیں، اس سے ہٹ جائیں۔ اور پھر اگر شہباز صاحب ہٹ جائیں گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چونکہ اپوزیشن کے اوپر کیسز کھلے ہیں اس لیے ان سے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اوپر مجموعی طور پہ کیسز ہیں، اس وجہ سے یہ تو چیئرمین نیب کے اوپر مصالحت نہیں ہو سکتی، یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ؟ پھر نہیں، دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات کیسز کے حوالے سے، وہ تو ایک کیس اپنی جگہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا پورا ایک سٹرونگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے نیب نے جب سے نیب کام کر رہا ہے، کارروائیاں کر رہا ہے، نیب کو انہوں نے حرف تنقید بنا کے رکھا ہوا ہے، اور نیب کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر حملہ بھی کیا گیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا تو بات چیت ایف اے ٹی ایف پہ ہو رہی تھی، لیکن یہ 34 شکیں نیب کو بند کرنے کے حوالے سے لے آئے تھے، اس کو ٹوتھ لیس کرنے کے حوالے سے لے آئے تھے۔ تو ان کی انٹینشنز تو اس حوالے سے بڑی کلیئر ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی چاہتے ہیں احتساب کے عمل کی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کی ایک سینس ہے بیسیکلی نیب کے کام کرنے کے حوالے سے، اس کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ماضی کی بے شمار جو ہے وہ مسائل موجود ہیں۔ بالکل، وہ میں نے اوپننگ میں وہ دکھانی بھی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یاد ہے، یہ ہماری ریسرچ ٹیم نے نکالی تھی کہ جب آپ نے قمر زمان صاحب کو جب بطور چیئرمین نیب تعینات کیا تھا تو اس وقت آپ لوگ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف سے اپوزیشن کی رائے لی گئی تھی، اور اس وقت آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ بامانی مشاورت نہیں ہے کیونکہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے نہیں پوچھا گیا۔ سو پرسنلی پی ٹی آئی ان اپوزیشن بامانی مشاورت اس چیز کو سمجھتی ہے جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں سے پوچھا جائے۔ تو آپ اپوزیشن کو کنسلٹ کرنے کے حامی تھے جب آپ خود اپوزیشن میں تھے؟ دیکھیں، ہمیں پھر آپ کو بنیادی طور پہ میں کہوں، ہمیں اپوزیشن کی جو کنسلٹیشن ہے اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے جن کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے بہت سارے لوگوں کو پکڑا، ہم نے نہ کسی کی ڈی پی لگائی اپنی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، نہ ہم نے برا بھلا کہا، نہ ہم نے حملے کیے، نہ کسی وزیر نے آ کے کسی کے حق میں بیان دیا، نہ کسی نے پرائم منسٹر نے آ کے اس کے اوپر بات کی۔ یہاں تو ڈی پیاں بھی لگ جاتی ہیں، نیب کسی کو پکڑ لے، یہاں پر اداروں پہ حملے بھی ہو جاتے ہیں، یہاں پر حرف تنقید بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ تو کھلے عام بلاول کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کی لیڈران کی دیکھ لیں، یہ تو کہتے ہیں نیب کے ادارے کوئی بند کر دیں۔ شاید خاقان عباسی کی بے شمار سٹیٹمنٹس موجود ہیں، اور نواز شریف کا بھی ایک بیان جو ہے جب ان کے اپنے دور میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی نیب کے جو ہے وہ
پڑ کاٹ دینے چاہیے. وہ ایک لیگل معاملہ ہے جہاں پر نیب سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. خان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہا, لیکن مجھے تھوڑی کلیئرٹی لینی, بیکاز میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو گفتگو میں شریک کروں. مجھے یہ ان کی باتوں سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہباز صاحب کو علیحدہ کر دیجئے, پھر کنسلٹیشن پروسیس کے اندر اپوزیشن کو ہم شامل کر لیں گے. لیکن جو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرابلم شہباز صاحب سے اسپیسیفکلی ہے. اگر وہ چلے جاتے تو کیا باقی اپوزیشن سے مشاورت ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کیا سمجھ رہے ڈاکٹر صاحب؟ اور اگر ہٹا دے شہباز صاحب کو بھی, اگر آپ کے لیے یہ پروسیس اتنا امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں جی دو علیحدہ علیحدہ چیزوں پہ آپ نے گفتگو کی ہے. پہلے تو اسپرٹ پہ بات کرتے ہیں کہ نیب کا جو سیکشن 6 ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوبارہ سے چیئرمین کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. اس کی اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ نیب کی جب ایک مرتبہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو نیب کے چیئرمین کو پتا ہونا چاہیے کہ میری دوبارہ تقرری نہیں ہوگی. اس وجہ سے وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے اور حکومت کو خود خوش کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اگر اس کی تقرری دوبارہ ہو سکتی ہے یا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو پھر تو وہ اعلیٰ رہے گا حکومت کا, تو اس کو علیحدہ ایک مقام آئینی طور پہ دینے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں. جیسے ایف آئی اے ہے ویسے ہی نیب ہونا چاہیے, اور جیسے ایف آئی اے ہے ویسے ہی نیب ہے. سو پہلا تو مسئلہ یہ ہے جس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اسپرٹ کیا ہے نیب کے چیئرمین کی تقرری کی, اور جس کے نتیجے میں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ گفتگو کیا ہے جس میں نیب کے چیئرمین کی تقرری دوبارہ کرنے یا ان کی ایکسٹینشن کرنے کی گفتگو جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کلیئرلی آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر وہ کنوکٹڈ تو نہیں ہے, ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس طرح کے الزامات تو عمران خان صاحب پہ بھی تھے اور ان کے اوپر کیسز بھی تھے, تو پھر عمران خان وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ ان کو بھی چاہیے تھا کہ اسی اسپرٹ کے اندر ایک ایسا شخص جس کے اوپر الزامات ہیں, جس کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, جو ختم کیے گئے انہی کے دور میں, انہیں بھی ڈسکوالیفائی, انہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا جو منصب ہے اس کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جس کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہوں, الزامات بھی ہوں, مگر جب ایک ذیلی ادارے کی تقرری کا وقت آئے تو مشاورت کے لیے بھی یہ شرط رکھی جائے کہ بھئی آپ کے اوپر کسی نے کیس کیا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ اس مشاورت میں شریک نہیں ہو سکتے, لیکن آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اگلی بات کرتے ہیں. اگر یہ میں آپ کی بات مان لوں کہ جناب شہباز صاحب کے اوپر تو مقدمے ہیں, اس وجہ سے شہباز صاحب سے تو مشاورت نہیں ہونی چاہیے, تو پھر مشاورت کس سے ہونی چاہیے؟ احسن اقبال صاحب پہ بھی آپ نے مقدمات کر رکھے ہیں. آپ نے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی احسن اقبال صاحب کے کیس کے متعلق سنا ہے جس میں انہوں نے ضمانت دیتے ہوئے کہا تھا کہ نیب کیا کر رہی ہے, یہ کس قسم کا ادارہ ہے. چلیں احسن اقبال صاحب کو بھی نہیں لاتے, پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لے آتے ہیں. اوہو, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تو آپ ہر ہفتے کیس کرتے ہیں. سر یہ تو آپ انہی کا موقف سٹرونگ نہیں کر رہے, بتا کے کہ آپ کے تو تمام رینک میں لوگ نیب زدہ ہیں. کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اصل بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں زیر لب, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, چاہے خواجہ آصف صاحب ہوں, چاہے سعد رفیق صاحب ہوں, چاہے احسن اقبال صاحب ہوں, وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں مشاورت نہیں کرنی, کیونکہ یہ ایک ٹٹو آرگنائزیشن ہے. اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انفلوئنس میں رہے. ہمارے انفلوئنس میں اسی وقت رہے گی جب سمن بکمن امیون ہم ہی صرف اٹھائیں گے اور کسی کو لگائیں گے, اور باقی سب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ ہے اصل مقدمہ, جس کی اسپرٹ جو ہے وہ ایک فیشسٹ اسپرٹ ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو فیشزم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. یہ جو ابھی آپ کا یہ پی ڈی ایم اے بن رہا تھا جس میں کوئی بھی پروگرام کرنے پہ آپ کے اوپر 10 کروڑ کا جرمانہ انفرادی طور پر جی پی ایم, وہ کمیٹی کو بھیج دیا انہوں نے, وہ کہا کہ بھی دیکھتے ہیں. ہاں میں اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کیا کرے گی, آپ لوگ کیا اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو مور اور لیس آرڈیننس لے کر آ ہی رہی ہے, یہ تو آلموسٹ یہ فائنل ہی ہے, جس سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ وہ لا ہی رہے ہیں, وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ان کے پاس. اور اس وقت جی اگر آرڈیننسز کے ذریعے غیر آئینی طور پہ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جب تک ان کو حفاظت ہے, جب تک یہ دھانس دھاندلی کر سکتے ہیں یہ کریں گے, اور جہاں تک ہمارا احتجاج کرنے کا حق ہے ہم اس کو پوری طرح سے استعمال کریں گے. ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے, ہم اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے, اور ہم قانون چارہ جوئی بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیے کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے آپ کے سامنے مقدمات رکھ دی ہیں. خان صاحب پہ مقدمے تھے مگر وہ پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے,
اس کا ذرا ایک فلپ سائڈ ہے ڈاکٹر صاحب، ایک فلپ سائڈ ہے، اور یہ میں پوچھوں گی فاروق صاحب سے، کیونکہ اقتدار سدا نہیں رہے گا فاروق صاحب، تو اگر آپ یہ جو تبدیلیاں کر کے جا رہے ہیں، کل کو امکانات ہے آپ لوگ بھی اپوزیشن میں ہو، اور پھر اگر اس وقت اگر آپ ٹیبل ٹرن کر دیں، پی ایم ایل این جو ہے چیئرمین نیب لگانے جا رہی ہے، مشاورت نہیں کرتی، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہی کہیں گے نا کہ جی یہ اپنی مرضی سے ساز باز کر کے اپنی پسند کا چیئرمین نیب لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ کنٹرول کر سکے اسے، اس کے علاوہ دوسری کیا بات ہوگی آپ کے پاس کرنے کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ ایک نیب کا چیئرمین جو ہے وہ احتساب الرحمان صاحب جو ان کے گھر کے ذاتی بندے ہیں ان کو لگایا تھا انہوں نے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں، اس وقت ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کی تھی نا، اس کے بعد جو کیسز بنے اور براڈ شیٹ کی جو آج پاکستان کو $28 ملین پے کرنے پڑ رہے ہیں، وہ انہی کے جائیدادیں باہر بنی ہوئی ہیں۔ عمران خان کی تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے نا، عمران خان تو اپنا سارا کمائی حلال کی کر کے 40 سال 60 سے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ جمع کروا کے ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا ہوا ہے، وہ تو معاملہ انہی کے اوپر ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سارے کیسز بھی ان کے اوپر ہیں، سارا خاندان بھی باہر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ اپنی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے، اپنی دائر کی اپیلوں کے اوپر التوائیں لے رہے ہیں۔ فیکٹ آف دا میٹر تو یہ ہے نیب کے اوپر عمران خان نے حملہ تو نہیں کیا، وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور ان کو بار بار ہم بتاتے ہیں غلط کیا ہے، ابھی آپ تو کریکٹ کر لیں پروسیس کو۔ نہیں ذرا اب اسپرٹ کے اوپر آ جاتے ہیں نا، دیکھیں اسپرٹ کے اوپر آتے ہیں نا، جو بات بار بار ہمیں اسپرٹ کی بات بتائی جا رہی تھی۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر آئینی اداروں کے اندر بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں، پاکستان کے اندر قانونی اداروں میں بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں، تو اسپرٹ اس وقت کہاں سو گئی تھی آپ کی جا کے جب 18ویں ترمیم نے آپ نے ہر چیز مان لی، کیونکہ آپ کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے کا راستہ بنایا جا رہا تھا، اس میں امینڈمنٹ آ گئی تھی، وہ اچھی امینڈمنٹ تھی، وہ بری امینڈمنٹ تھی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کر لیں گے، لیکن اس وقت امینڈمنٹ ہو گئی تھی۔ دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ پرفارمنس بھی دیکھیں نا، جب سے نیب بنا تو نیب نے کتنی ریکوری کی، پچھلے 4 سال میں 540 ارب روپے ریکور ہوا، اس کا مطلب ہے اس ملک میں کرپشن تھی، اور اسپرٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف آن ریکارڈ میڈیا میں کہتے ہیں اتنی کرپشن کر رہے ہیں، اپنی ریکوریز کو، اپنی پرفارمنس کو جو آپ کلیم کریں اس کو کیوں کنٹروورشل کریں وداؤٹ مشاورت چیئرمین لیب پہ لانے پہ؟ کنٹروورشل نہیں ہے، دیکھیں ایک منٹ دیکھیں یہ کنٹروورشل نہیں ہے، میں تو آپ کو ان کے بیانات بتا رہا ہوں۔ ابھی اسپرٹ کی بات ہو رہی تھی نا، حمزہ شبا ٹی وی پہ آگے بچوں سے خطاب کر کے کہتے بچوں یہ کرپشن ہوتی ہے، یہ رہے گی، یعنی کہ کرپشن کو ایسا انہوں نے ایک چیز بنا دی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر انکارپوریٹ ہو جائے، اور اس کو لوگ برا نہ سمجھیں، لوگ اس کو میٹر آف دا روٹین سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ آج تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے، یہ آگے ہی نہ بڑھے۔ جس طرح انہوں نے نام گنوائے، شاید حقان عباسی پہ کیس ہے، فلانے پہ کیس ہے، فلانے پہ کیس ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کہ یہ اس سارے عمل کو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کریں۔ جب بھی ان سے مشاورت ہوئی انہوں نے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جاوید اقبال صاحب اتنے برے ہو گئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، آپ لوگوں نے مشاورت کر کے ہی لگایا تھا نا، اس وقت تو آپ نے بڑی اچھی ڈیلیبریشنز کی ہوں گی، بڑے اچھے تھے، لیکن آج جو ہے وہ آپ کو برا لگنا شروع ہو گئے۔ دوسرا بھی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی، ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نہیں ہونی، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہو ہی گیا ہے فاروق صاحب، ہو ہی گیا ہے، ری اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب آپ پبلکلی کمٹ کریں نہ کریں، ہاں یہ آپ انفارمیشن منسٹری والا جواب دے تو دے دیں، فیصلہ نہیں ہوا۔ نہیں ماریا ذرا سن لیں نا، سن لیں، دیکھیں آپ دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں جو حتمی ہوتی ہے، ابھی اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے، اس کو قانونی طور کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر سارا عمل کو، پروسیس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، ابھی تو اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن یہ جب ریٹائرمنٹ نہیں بھی تھی، کیا یہ اس وقت بھی تنقید نہیں کرتے تھے؟ میں آج ان کی بات کا وزن اس وقت محسوس کروں کہ جب انہوں نے پہلے تنقید نہ کی ہو، جب انہوں نے اس ادارے کے اوپر اٹیک نہ کیا ہو، مجھے تھوڑا سا سارے کام یہ کرتے رہے۔ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے چلے اس معاملے پہ تو حکومت آپ کو کنسلٹ نہیں کر رہی ابھی تک کی، تو یہ سٹیٹس ہے، انہوں نے کہا ہم شہباز صاحب سے بات نہیں کریں گے، لیکن جب ریفارمز کے لیے ریچ آؤٹ کیا حکومت نے، آپ لوگ بھی بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، اس ایشو کے اوپر آپ نام دینے کو تیار ہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کو اسی حکومت سے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی نا جس پہ باقی ایشوز پہ بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی۔ میں ذرا 3 نکات پہ تبصرہ کر دوں جو میرے بھائی نے اٹھائے ہیں۔ پہلی بات تو میں پرفارمنس کے اوپر، نیب کی پرفارمنس کے اوپر تبصرہ کر دوں۔
دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جاوید چودھری صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ ہوا دونوں طرف چلے گی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک ان کے تھے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر جن کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے, اور اس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جاوید صاحب کی یہ جو ہمارے نیب کے چیئرمین ہیں ان کی کچھ ویڈیوز ریلیز کی گئی تھی, اور وہ ویڈیوز اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریلیز کی گئی تھی, اور اس کے بعد ہوا کا رخ ایک ہی طرف چلنا شروع ہو گیا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرفارمنس کا جو آلہ استعمال کیا گیا ہے ویڈیو کا, وہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا آئین اور قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر ان کے ایک وزیر کا درجہ رکھنے والے صاحب جو ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر ان ویڈیوز کو لیک کرتے ہیں, تو پھر آپ اس وقت جاتے آئینی طریقہ کار اپنا کے ہٹواتے نیب کے چیئرمین کو اگر وہ ویڈیو صحیح تھی, اور اگر ویڈیوز غلط تھی تو پھر آپ نے ریلیز کیوں کی. دوسری پرفارمنس کا جو پیرامیٹر ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں. آپ ذرا دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب ہوئی ان کی بیل تو کیا لکھا ہائی کورٹ نے, ضمانت میں کیا لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پیٹرولیم کا وزیر ہوتے ہوئے امریکی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا, اور امریکی حکومت نے اپنی وہ جو سفارت خانہ ہے اس پہ زور ڈال کے USAID کے ذریعے جو ایک کنسلٹنٹ مقرر ہوا تھا اس کو انفلوئنس کیا. یہ مقدمہ آپ لے کر آئے کہ ہمارے پیٹرولیم کے وزیر نے امریکہ کو انفلوئنس کر کے یہ ایک لگوایا. صحیح. احسن اقبال صاحب کا ہائی کورٹ کا دیکھ لیجئے, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ صاحب جنہوں نے اجازت دی تھی یہ بنانے کی جو اسپورٹس سٹی ہے, آپ نے گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اجازت تو ان کو دی تھی, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو احسن اقبال کو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا احسن اقبال نے ایک دفعہ یہاں پر آ کے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی, اس وجہ سے گرفتار. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے فیصلوں میں سر ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی نا نیب کی, اس کو تھوڑا سا اس پورے میں ہاں اس کو جی آگے بات آپ کی بڑھاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے ہم سے بات کریں گے تو ہم کیوں نہیں نام دیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے دماغ میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے حریف کو سے انتقامی کاروائی, اپنے سیاسی حریف سے انتقامی کاروائی لینے کے لیے. تو اس کے اندر جب تک خاطر خواہ ریفارم نہیں ہوگی تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی اچھے طریقے سے. ورنہ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو دوسری حکومت کوئی آئے گی تو یہ اسی طرح چیخیں مارتے پھر رہے ہوں گے. بالکل سر, اور پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ ریفارمز کر لیجئے, نیب میں اس وقت PMLN نہیں مانی تھی, اب اس کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت کوتاہی ہوئی, بالکل آپ. اور اسی وقت اگر مشاورت کے پروسیس کو یہ اوور رائڈ کر دیں گے تو شاید PTI کو کل کو اس بارے میں پچھتانا پڑے. پروسیسز کو سٹرونگ کیجئے, آؤٹ کم اس کے نتیجے میں خود بخود بہتر ہوگا. یہ بات یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں ایک طریقہ کار درج ہے. طریقہ کار اس لیے درج ہے کہ جو بھی چیئرمین آئے وہ نیوٹرل ہو. نیوٹرلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جن کو وکٹمائز کیا جانا ہے اور جن نے وکٹمائز کرنا ہے ان کا کنسنسس ہو کہ ہاں یہ فیئر, ایک ہمیں کم از کم چانس مل سکتا ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرنٹ چیئرمین نیب ہیں یہ مشاورت سے لگے تھے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا, لیکن اس وقت تک ان کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل نہیں کیا گیا تھا. بلیک میل ان کو لگنے کے بعد کیا گیا ہے. تو اگر اس حکومت کی یہی کاروائی رہی کہ اگر کوئی بل پاس کروانا ہے تو لوگوں کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھاؤ, اگر کوئی بل پاس کروانا ہے تو لوگوں کو بلیک میل کرو, اگر کسی سے فیصلہ لینا ہے تو اس کی ویڈیوز ریلیز کرو, اگر یہ اس طرح کا ملک چلانا چاہتے ہیں اور یہ ہم اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.